السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ اسپارک کے زیر اہتمام سگریٹ نوشی پر پابندی کے حوالے سے آج ایک سیمینار تھا اور اس سیمینار میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ سگریٹ پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگایا جائے۔ تو آج اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب، سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروائیے گا۔ جی، میرا نام شاہد سلیم ہے اور ہم پارٹنر ہیں، ساری کمپین کے سارے مل کے کام کرتے ہیں۔ اچھا جی، تو میں یہ کیا مقاصد کیا تھے آج؟ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن سے ہوں اچھا اور یہ ہمارا جی اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آج ٹیکس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ اس پہ میکسیمم ٹیکس ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سگریٹ مہنگی ہونی چاہیے۔ ایک طرف تو ہم سگریٹ مہنگی کر رہے ہیں پاکستان میں، اور دوسری جانب جو ہے وہ جو یعنی امپورٹڈ سگریٹ ہے، جو باہر کا سگریٹ ہے، وہ بہت زیادہ مارکیٹ میں فلوٹ کر رہا ہے۔ دیکھیں، بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ قلعہ ٹیکس کا ایونٹ نہیں ہے۔ ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کی صحت کی، لوگوں کے مسائل کی، کہ اس وقت جو ہے وہ صحت کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ سگریٹ پہ بہت ساری پیچیدگیاں ہیں انسانی جسم کے اندر، جی ڈی پی پہ، اور اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے ہماری ہیلتھ پہ۔ جو ہمارے لوگ ہسپتالوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سینکڑوں مریض دیکھنے پڑ رہے ہیں اس سے پیچھے فرسٹ ٹائم سگریٹ پہ، اور جو سیکنڈ ٹائم سگریٹ والے لوگ ہیں جو پی رہے ہیں، جو ایک تو ڈائریکٹ پی رہے ہیں، اور ایک جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا جو نہیں پی رہا، جس کو دھواں جا رہا ہے، اس پہ وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس پہ اوپر ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو قانون بنے ہوئے ہیں ان پہ امپلیمنٹ کیا جائے، جو سگریٹ پہ، اوپن سگریٹ کے بکنے پہ، جو اس کی گرافک ہیلتھ وارننگ ہے، جو اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک سلوشن یہ بھی ہے کہ اگر ہیلتھ پہ بہت زیادہ برڈن ہے، ہزاروں لوگوں کو، مریضوں کو ہسپتالوں میں ڈیلی دیکھنا پڑتا ہے، تو اس پہ تھوڑا سا ٹیکس بڑھا کے ہم اس پہ پیسے پورے کر سکتے ہیں۔ جو ہیلتھ پہ برڈن ہے، صحت تو نقصان ہے ہی ہے، تاکہ وہ ایک تو اس کی ریچ سے بچ جائے، ایک جو مہنگی ہوگی تو کم پیے گا۔ مقصد بنیادی طور پہ اس کی صحت بچانا ہے، ٹیکس ایک نیا طریقہ ہے اس کو آگے لے کے جانے کا۔ اچھا، ایک تو ہمارے سگریٹ کے اوپر اتنی بری بری تصویریں جو ہے وہ بنا دی گئی ہیں، جس طرح کوئی کینسر کی تصویر ہے یا جسم کے کسی حصے کی گلے سڑے زخم کی تصویر جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، اور جبکہ دوسری جانب حالت یہ ہے کہ ہماری کمپنیاں یہ تک لکھنا گوارا نہیں کرتی کہ اس سگریٹ کے اندر کتنی مقدار میں ٹار ہے اور کتنی مقدار میں اس میں نیکوٹین ہے۔ کسی چیز کا کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ سگریٹ بن رہے ہیں اور بک رہے ہیں۔ اصل میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہے کہ ایک سگریٹ کی ڈبی کے اوپر کتنا ایریا لکھا جائے گا، جس کے اوپر وہ گرافک ہیلتھ وارننگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ سائن لکھے۔ پہلے یہ ٹیکس لکھتے تھے، پھر قانون یہ آیا کہ اس کے اوپر ہم گراف وہ بنائیں گے، تصویر بنائیں گے، جس سے اس کو ڈر لگے کہ یہ تو مجھے کینسر کر دے گی۔ وہ جو پیچیدگیاں جسم کے اندر، چاہے منہ کے اندر کینسر ہے، یا اس کی گینگریز ہیں، یا کوئی پاؤں کا اس کا کور ہو جاتا ہے، اس پہ کینسر ہو جاتا ہے، اس کو وہ جسم کا حصہ گینگریز میں بدل جاتا ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں نا، وہ اس پہ بنانی لازمی ہے، قانون ہے، اس کے اندر کتنا ہے۔ لیکن ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ جب آپ وہ سگریٹ کی ڈبی پہ بنایا اور سگریٹ کی ڈبی اس بندے کے پاس گئی نہیں، وہ ایک دکان پہ آیا، اس نے ایک دے دی، وہ ایک میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ تو اوپن جا رہی ہے سگریٹ مارکیٹ میں۔ جو سگریٹ کی ڈبی بند بکنی چاہیے، اگر بکتی ہے، جو قانون ہے، کھلی بکنی نہیں چاہیے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، بچے جاتے ہیں ایک لیتے ہیں، اس سے کیا ایشو ہوتا ہے کہ وہ ایک سگریٹ انہوں نے لی اور لے کے وہ چلے گئے، یا وہ چلے گئے، انہوں نے دیکھا والدین آئے، اس نے پھینک دی۔ جب ڈبی اس کو کوئی دے گا، پوری ڈبی وہ پھینکے گا نہیں، اور اس کے پیرنٹس کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ سگریٹ پیتا ہے، والدہ کو بھی شام کو پتہ چلے گا اس کے کپڑوں سے سگریٹ نکلی ہے، تو ایشو بنتے ہیں۔ تو وہ سنگل سگریٹ بکنا جو قانون میں جرم ہے، تو اس کو جرم کے طور پہ تسلیم کریں اور اس پہ بندی لگائیں۔ اچھا، یہ آپ اس پہ پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کو جرم بھی قرار دینے کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جب یہاں پہ چیزوں پہ پابندی عائد ہوتی ہے، یہاں پہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، ٹیکس بہت زیادہ لگتے ہیں، تو اس کے بعد جو سگریٹ باہر سے امپورٹ ہوتی ہے، وہ سگریٹ جو ہے وہ کچھ مطلب یہ کہ کیا یہ باہر کی کمپنیوں کو یا دوسرے ممالک سے جو
इंपोर्ट होती हैं उन कंपनियों को फायदा देने में मावन नहीं साबित हो रहा है ये आपके जो इकदामात हैं? नहीं क्योंकि उसमें देखने में ये आया है कि वो सिगरेट पाकिस्तानी सिगरेट से सस्ता मिल रहा है यहाँ पर। देखो हमारा हम एक स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं कि जो हमारी सिगरेट है उसके ऊपर कितना टैक्स होना चाहिए, ठीक है। वो वो एक इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो टबैको जो है ना WHO का फ्रेमवर्क जो साइन किया है उसके मुताबिक स्टैंडर्ड्स वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो वो जब कोई साइन हो जाता है मुआहिदा तो फिर फैसला होता है कितना उस पर टैक्स होना चाहिए, तो वो टैक्स जो है वो उस पर कर रहे हैं। तो जो टैक्स स्टैंडर्ड है एक तो वो अडॉप्ट किया जा रहा है मुसलसल 2-3 साल से, और फिर जो बाहर वाली कंपनियां हैं उनकी प्रोडक्शन कास्ट कितनी है, उनके वे कितनी है, वो किस तरह दे सकती हैं। हम तो नहीं कहते कि बाहर से लें, लेकिन अगर ट्रेड हो रहा है तो उसका इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल तरीके से आना चाहिए। जो भी उसका है उसको उसकी ड्यूटी दी हुई, जो उसकी ड्यूटी हो, उसका टैक्स हो, उसकी चीजें हो, तो फिर वो भी उसी पे चली जाएंगी तकरीबन। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि एक तो आपके हमारे यहाँ ये जो इम्पोर्टेड सिगरेट है वो बहुत सस्ता मिल रहा है, जबकि पाकिस्तानी सिगरेट ऑलरेडी पहले से ही बहुत महंगा है। तो क्या ये हमारे जो अदारे या जो प्राइवेट एनजीओ जो काम कर रही हैं खास तौर पे जो हेल्थ के ऊपर हैं या इस तरह का जो खास सिगरेट के खिलाफ जो काम कर रही हैं, तो क्या ये उन कंपनियों की प्रमोशन नहीं कर रही हैं जो दूसरे ममालिक की कंपनियां हैं नहीं सिगरेट बनाने वाली? उनकी प्रमोशन तो नहीं कर रहे, रेट में मार्जिन फर्क हो सकता है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर पाकिस्तान की सिगरेट महंगी होगी और बाहर से सस्ती है तो ये बिजनेस वाले इधर से मंगवा सकते हैं, लेकिन ये है कि हम तो सेहत की प्रमोशन कर रहे हैं कि ये सेहत नुकसानदेह है। देखिए कोई भी सिगरेट क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। टबैको एक डब्बी का रेट 500, एक में 100 है, दोनों में ही निकोटीन है, दोनों ही सेहत के लिए नुकसानदेह है। 500 इसलिए 500 वाली इसलिए नुकसानदेह है कि उसमें 400 रुपया भी लगा और सेहत भी गई, दूसरे का 100 रुपया लगा उसमें सेहत गई। तो ये है कि सेहत का दोनों पे नुकसान है, फिनांशियली दूसरी का बड़ा बर्डन है। हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे, हम तो ये काज लेके आए हैं कि अपनी नस्लों को बचाना है, अपनी सेहत को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, एक सेहतमंद माशरा देना, यही हमारा आज का काम। तो यकीनन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इस चीज को मानता हूँ और हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और जो तंबाकू पाकिस्तान में काश्त होता है उसकी क्वालिटी क्या है और क्या उस पे पाबंदी आयद करने के लिए आपके जहन में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है? आप गवर्नमेंट को ये भी तो कह सकते हैं कि तंबाकू काश्त करना बंद करें। नहीं, हम ये रिकमेंड जरूर देते हैं, रिकमेंडेशन कि जिन इलाकों में तंबाकू की काश्त ज्यादा है उसकी अल्टरनेट फसल दें। एग्रीकल्चर वाले, NARC वाले, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट जो इस पे काम कर रहे हैं क्रॉप्स पे, वो एक अच्छी फसल दें। जब वो फसल प्रॉफिट वाली वहां पे जाएगी तो किसान आहिस्ता आहिस्ता काम, किसान को इस वक्त कोई वहाँ अल्टरनेट नहीं मिल रहा तो वो समझता है कि तंबाकू से मुझे बचत होती है, वो लगाता है। पाबंदी तो नहीं लग सकती, एक क्रॉप है सदियों से लग रही है, लेकिन ये है कि उस पे उसका जब अल्टरनेट आ जाएगा, वहाँ कोई ऐसी फसल आ जाए जो उसको पैसे ज्यादा देने शुरू करते, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म करेगा उसको।